سچا کون جھوٹا کون؟ بشرا بیگم یا کابینہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا؟ فائنل کال کا سلسلہ اور مشال یوسف زئی کو ڈی نوٹیفائیڈ کرنا اور بشرا بیگم کو پشاور خالی کرنا، یہ ایک سوال اپنی جگہ پر موجود ضرور ہیں، لیکن ایسے سوالات کیوں اٹھائے گئے ہیں؟ بشرا بیگم کہتی ہے کہ مجھے عمران خان نے حکم دیا تھا کہ ڈی چوک پر جانا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کہتی ہے کہ علی امین گنڈا پور اور دیگر جو قائدین تھے بیرسٹر سیف، انہیں کوئی بھی احکامات عمران خان کی طرف سے نہیں دیے گئے تھے کہ آپ ڈی چوک پر دھرنا دیں اور ڈی چوک پر کارکنان کو لے کر جائیں۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ یہ بشرا بیگم کا اپنا ہی قول تھا اور فعل تھا، اس سے پی ٹی آئی کے بانی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بشرا بیگم کہتی ہے کہ عمران خان کی رہائی میں جو رکاوٹ اصل ڈالی گئی ہے وہ خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی کے قائدین نے ڈالی ہے، ورنہ فائنل کال میں لاکھوں کی تعداد میں کارکنان موجود تھے اور ڈی چوک پر ہمارا دھرنا کامیاب ہو جاتا، لیکن علی امین گنڈا پور سمیت دیگر جو قائدین اور رہنما پی ٹی آئی تھے وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، جس کے بنا پر میری جو ترجمان مشال یوسف زئی ہے اس کو بھی عہدے سے برخاست کر دیا ہے۔ اور اس سے کیا اور جھوٹ کا پلندہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے بیانیے کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے مجھے سخت ہدایات دی تھی کہ آپ کو دھرنا ڈی چوک پر دینا ہے۔ اب فیصلہ عمران خان کو کرنا ہے کہ سچا کون جھوٹا کون۔ ان کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں ان سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور علیمہ خان نے اس پر گہرے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو بہت سے خطرات لاحق ہیں اور اسے جیل میں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی رہنما دھرنے کے معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رسا کشی اور جنگ میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو مرکزی قائدین ہیں یا پی ٹی آئی کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانیہ دینے پر مجبور اور مصروف ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اپنے ہی جو زندگی ہے وہ جیل میں گزار رہے ہیں اور ان کی زندگی کو کافی خطرات لاحق ہے۔